بابا وانگا ایک بلغارین نابینا خاتون تھی جنہوں نے دنیا کے حالات سے متعلق کئی پیشن گوئیاں کی تھیں، جن میں سے بعض حقیقت کے قریب تر تھیں۔ ان کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پیشن گوئی بہت مقبول بھی ہوئی اور اس کے علاوہ کئی دیگر باتیں بھی اب تک کافی درست ثابت ہو چکی ہیں۔ بابا وانگا نامی خاتون 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے شہر ونجیلا میں پیدا ہوئی۔ وانگا بچپن سے نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کی وجہ سے خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ ہی ذہین بھی تھی اور اسے روحانی علاج سے بھی دلچسپی تھی۔ وانگا کی زندگی میں وہ حادثہ پیش آیا جس نے اسے نابینا کر دیا۔ بقول اس کے کسی ہوائی بھنور یا طوفان نے اسے اٹھا کر اتنی دور پھینکا کہ وہ زخمی حالت میں ملی۔ اس کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور تکلیف کے مارے اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ اس کی بینائی ہر طرح کے علاج اور کوشش کے باوجود ختم ہو گئی۔ 1942 میں اس کی شادی ہوئی۔ 11 اگست 1996 کو اپنے آبائی شہر میں فوت ہو گئی۔ وانگا خود ایک واجبی سی تعلیم یافتہ تھی۔ اس نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کی ساری باتیں اس کے پرستاروں ملازموں نے تحریر کی تھیں۔ وانگا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ وانگا نے سوویت یونین ٹوٹنے، چرنوبل کے حادثے، اسٹالن کی تاریخ وفات، روسی آبدوز کرسک کی تباہی اور سانیہ 11 ستمبر کو پیشن گوئیاں بھی کیں۔ کئی لوگوں کو خیال ہے کہ اس خاتون کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ مستقبل کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ یوں تو بابا وانگا 1996 میں فوت ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے پراسرار علم سے دنیا کے خاتمے تک کی پیشن گوئیاں کر دی تھیں۔ 1989 کے بارے میں اس کی پیشن گوئی تھی کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر 2 آئینی پرندے حملہ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی 9/11 کے بارے میں کی گئی تھی۔ نومبر 2010 میں تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی جو اکتوبر 2014 تک چلے گی۔ اس جنگ میں ایٹم بم اور کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اب تک غلط ثابت ہوئی ہے۔ 2014 سے 2016 میں متعدد لوگ جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ جلد کا سرطان تیزی سے بڑھے گا۔ یہ کیمیائی ہتھیاروں کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ 2018 سے 2023 تک چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ دنیا کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی بھی ہوگی۔ 2025 سے 2028 میں دنیا میں بھوک پر کچھ حد تک قابو پا لیا جائے گا، جبکہ یورپ کے پاس توانائی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ 2033 سے 2045 تک یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی۔ قطبین پر برف پگھلنے کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھ جائے گا۔ 2046 سے 2070 تک انسانی اعضاء بنائے جا سکیں گے۔ اس وجہ سے ان کی تبدیلی عام ہو جائے گی۔ امریکہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نیا طرح کا استعمال ہتھیار کرے گا جس میں درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے۔ 2088 سے 2167 تک ایک مصنوعی صورت کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا۔ انسانی روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے، جبکہ چھوٹی قومیں جنگ کریں گی، بڑی قومیں دور رہیں گی۔ جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ 2170 سے 2256 تک مریخ پر موجود آبادی نیوکلیائی طاقت بن جائے گی اور دنیا سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ 2262 سے 2304 کے دوران سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ 2341 سے 3805 کے دوران کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، لیکن یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائے گا۔ 3815 سے 3878 تک لوگ سائنس بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح رہنے لگ جائیں گے۔ پھر ایک شخص انہیں اچھی تعلیم دے کر انسانیت کی طرف لائے گا۔ 4302 سے 4674 کے دوران آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آئے گی اور نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی۔ شیطانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور لوگ خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ 5079 میں اس سال دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔